السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عمر سنجرانی اور آج ہم بات کریں گے آزادی صحافت پہ، اور میرے ساتھ موجود ہے ایک سینئر جرنلسٹ عمر یوسف جی۔ تو آئیے ان کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے شو میں۔ سب سے پہلے السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تو آپ کا ٹائم دینے کا بہت بہت شکریہ عمر صاحب، تھینک یو، کیونکہ آپ نے اپنے قیمتی وقت نکال کے ہمیں ٹائم دیا ہے۔ اور تو سب سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا پاکستان میں صحافت آزاد ہے؟ دیکھیں بات ایسی ہے کہ پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو صحافت آزاد کہہ سکتے ہیں کہ نہیں ہے، کیونکہ اگر دیکھا جائے کسی صحافی بھائی کو جو ہے وہ بولنے نہیں دیا جاتا، جب بھی وہ بولتا ہے تو اسے یا تو لاپتہ کر لیا جاتا ہے یا اغوا کر لیا جاتا ہے یا مار دیا جاتا ہے۔ اور آج کل یہی ٹرینڈ چل رہا ہے کہ جو بھی کسی کے خلاف بولتا ہے، سچ بولتا ہے تو اسے اٹھا لیا جاتا ہے۔ تو جس کی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ اگر اس کو سچ نہیں بولنے دیا جا رہا، ایک صحافی کو اس کو سچ دکھانے نہیں دیا جا رہا، تو پھر صحافت آزاد کیسے ہو سکتی ہے؟ اچھا، تو دوسرا میرا کویشچن یہ ہے کہ کیا صحافی اپنی ذمہ داری صحیح طریقے سے ادا کر رہے ہیں پاکستان میں خاص کر؟ دیکھیں ادا تو کر رہے ہیں، لیکن ان کو اس طرح ادا نہیں کرنے دیا جا رہا جس طرح ان کو ادا کرنا چاہیے۔ آپ سے میں نے پہلے یہ بات کی کہ جب بھی وہ کچھ سچ لکھتے ہیں یا سچ کو پریزنٹ کرتے ہیں یا آن ایئر کرتے ہیں تو اس کو یا تو اٹھا لیا جاتا ہے یا ان کو غائب کرا دیا جاتا ہے۔ تو صحیح طریقے سے ادا تو کر رہے ہیں، لیکن جو ان کا حق ہے وہ ان کو دے نہیں رہے، یعنی کہ جو ذمہ داری ان کی ہے ان کو ذمہ داری ادا نہیں کرنے دی جا رہی۔ تو ایک اور میں بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں، تو پھر جتنے بھی صحافی ہے پاکستان میں، ان کو پھر کیا اقدام کرنا چاہیے اس پہ، اور وہ پھر کیا کریں؟ ان کو ایک پلیٹ فارم پہ آنا چاہیے، یعنی کہ اب آپ دیکھیں کہ نیشنل پریس کلب اسلام آباد ہے، جس میں کافی جو ہے اس میں بنی ہوئی تنظیمیں، تو مختلف تنظیمیں، ان سب کو چاہیے کہ ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھیں اور تمام جو یونینز ہیں وہ ایک جو کسی صحافی کو اگر اٹھا لیا جاتا ہے تو اس کے لیے آواز اٹھائیں، تاکہ کوئی آواز سننے والا بھی آئے آگے سے۔ کیونکہ اگر آپ ایک ظاہر سی بات ہے ایک بندے سے کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ کے پاس پورا جمگٹا آ جائے گا تو پھر کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔ ایک بندہ سڑک نہیں بلاک کر سکتا، 10 ہوں گے تو بلاک ہوگا۔ تو اگر آپ سب مل کر کام کریں گے تو میں بھی اس کا کوئی سلوشن نکلے۔ بڑی اچھی بات کی آپ نے۔ اور جو لاسٹ کویشچن ہوگا میرا، کیا صحافی اپنا جو ہے کردار وہ مثبت طریقے سے نبھا رہے ہیں منفی؟ دیکھیں یہ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ صحافی مثبت یا منفی، یہ تو سوچ پہ اثر کرتی ہے کہ اگلے بندے کی سوچ کیا ہے، وہ کتنے پانی میں ہے، وہ اسے کس طرح سوچ رہا ہے۔ ایک یہ کہ اگر آپ آدھے گلاس کا پانی لے لیں تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھئی اس آدھے جو پانی سے بھرا گلاس ہے آپ اس کو پریزنٹ کرنا چاہ رہے ہیں، جو خالی گلاس ہے اس کو پریزنٹ کرنا۔ تو یہ سوچ کی بات ہوتی ہے کہ جو اگلا آپ کا آڈینس ہے، جو آپ کے ویورز ہیں، وہ آپ کو کس لیول کا دیکھ رہے ہیں، آپ کو منفی طریقے سے دیکھ رہے ہیں یا مثبت طریقے سے دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، تو اس پہ پھر ہمیں یہ ہے کہ ایکشن خود اٹھانا ہوگا صحافیوں کو۔ بالکل، مطلب آپ کہنا یہ چاہ رہے ہو کہ ہمیں آ کے پریس ریلیز نکالنی ہوگی، پریس کانفرنس میں جا کے بات کرنی ہوگی اس کے بارے میں۔ بالکل، تو ہم کر بھی لیں تو اس کے بعد پھر بھی نتیجہ صحیح نہیں ہوتا، نتیجہ نکل آئے گا، نتیجہ نکلے کیونکہ آپ نے سنا کہ اتفاق میں برکت ہے، تو جب آپ اتفاق کریں گے تو میں بھی اس کا کوئی نہ کوئی اچھا سلوشن نکلے گا۔ چلو پھر یہ بھی اچھی بات ہے۔ باقی تھینک یو آپ کا ٹائم دینے کا، بہت بہت تھینک یو۔ آپ کا جو انٹرسٹ ہے وہ میڈیا میں کس طرح بلڈ اپ ہوئی؟ آپ شروع سے ہی آپ کو شوق تھا کہ میں ماس کم کر کے ڈگری اس کے بعد میں جاؤں گا جرنلسٹ بنوں گا، یا پھر آپ جیسے ہی آ کے انرول ہو گئے یونیورسٹی میں پھر اس کے بعد آپ کا انٹرسٹ بڑھ گیا؟ تو اس میں تھوڑا آپ رہنمائی کریں ہمیں۔ دیکھیں میں نے جو میٹرک ہے وہ میری کمپیوٹر سائنس میں ہے، فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر جو میری FSc ICS میں ہے، تو اس میں بھی میں نے کمپیوٹر سائنس کیا تھا۔ بننا تو میں نے انجینئر تھا، لیکن ایک دم سے میرا جو مائنڈ سیٹ اپ ہے وہ چینج ہو گیا اور جرنلزم کی طرف آ گیا۔ اور وہ صرف اس لیے چینج ہوا کیونکہ میں نے جب وہاں پہ دیکھے، اپنے گاؤں کے حالات دیکھے اور ارد گرد کا ماحول دیکھا، تو ہماری طرف ایسا کوئی مجھے نظر نہیں آیا جو ہمارے گاؤں کے جو مسئلے مسائل ہیں، جو ہمارے ملک کے مسئلے مسائل ہیں، اس کو صحیح طریقے سے نہیں وہ دکھا رہا تھا، شو نہیں کر سکتا تھا۔ تو میں نے کہا کہ میں بھی مجھے اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے دے کہ میں اس مسئلے کو لے آؤں لوگوں کے سامنے، عوام کے سامنے لے کے اجاگر کر دوں، حکومت کے سامنے میں بھی کسی کا بھلا ہو جائے۔ تو میں نے پھر اس کے بعد میس کام میں ایڈمیشن کے لیے اپلائی کیا مختلف یونیورسٹیز میں، اور سب میں نام آیا تھا، لیکن میں نے پھر چوز وہی نمبر یونیورسٹی کر لی تھی۔ یہ بہت بڑی اچھی بات ہے کہ آپ اپنے علاقے کے جو امیج ہے وہ بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہو، دنیا کو دکھا رہے ہو کہ ہم مطلب ایسے علاقے سے ہیں جہاں مطلب بہت بیکورڈ علاقہ۔ ایسا ہی ہے، بالکل، میں اپریشیٹ کرتا ہوں آپ کو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ بطور صحافی اپنے کیا کیا سر انجام دے چکے ہو اب تک؟ ابھی تک تو یہ کہ میری ڈگری بھی چل رہی ہے، اور ڈگری کے ساتھ ساتھ میں نے اپنا پروڈکشن ہاؤس بھی کھولا ہوا ہے،
جس میں میں ڈفرینٹ پوڈ کاسٹ ریکارڈس کرواتا ہوں، جس میں پولیٹیکل پوڈ کاسٹ بھی ہوتے ہیں، انٹرٹینمنٹ بھی ہوتی ہیں، اور ساتھ میں بزنس کے ریلیٹڈ بھی ہوتی ہیں، آن لائن جو فری لانسنگ ہوتی ہے وہ کیسے کرنی ہے اس کے حوالے سے بھی ہم نے انسٹرکٹر رکھے ہوئے. تو میں نے آپ سے پہلے بھی بتایا کہ میں نے جو جرنلزم جوائن کی اسی لیے کہ کسی کو میں فائدہ دے سکوں. تو فائدہ جتنا میرے سے ہو سکتا ہے وہ میں دے رہا ہوں. ایک پروڈکشن ہاؤس کھولنا ہے، اس میں 5-6 بندے ہائر کرنا جو صرف آپ کے ہوسٹ ہوں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ ایڈیٹرز لگے ہوئے ہوں، اور پھر ایڈیٹر جو ہے ان کی الگ سیلری، اور جو آپ کے انسٹرکٹر ہوں ان کو الگ سیلری دینا. تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ ان کے اوپر انویسٹ کر رہا ہوں، اور وہ ہی ہمارے جو پاکستان کی یوتھ ہے ان کو دکھا رہے ہیں کہ بھئی آپ نے فری لانسنگ کیسے کرنی ہے، پولیٹیکل سچویشنز کیا چل رہی ہیں. میں خود بھی ادھر ہی کام کر رہا ہوں فی الحال، ایز اے روڈ شو میں ہوسٹ کرتا ہوں وہاں پہ، اور اینکر بھی ہوں. تو یہ کہ مجھے ان چیزوں کا کام تو سارا پتہ ہے، لیکن یہ کہ میں اگر ہوسٹ نکلتا ہوں، اگر مجھے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کا اتنا بڑا پروڈکشن ہاؤس ہے، اتنا بڑا آپ نے سسٹم رکھا ہوا ہے، لیکن پھر بھی آپ روڈوں پہ جا رہے ہو، تو میں صرف اس لیے جا رہا ہوتا ہوں کہ میں نے ایکسپیرینس کی تو بات الگ ہے، لیکن میں نے لوگوں کے مسئلوں کو اجاگر کرنا ہے. ایک سیاستدان کو بلا کے اس کے ساتھ بات کرنا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن کسی کا مسئلہ کیا ہے اس کے اوپر اس سے بات کرنا، اس کے ساتھ اس کے مسئلے کا حل ڈھونڈنا، اور پھر وہ کسی سیاستدان تک پہنچانا، یہ میرا مشن ہے، جس کی وجہ سے میں بجائے اس کے کہ میں اے سی میں بیٹھوں اور میں باہر روڈوں میں پھر رہا ہوتا ہوں. بالکل بالکل، آپ نے بہت اچھی بات کی. تو عمیر بھائی، ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اپنا پروڈکشن ہاؤس کھولے تو اس کو کیا کیا مشکلات کا سامنا ہوگا؟ کیونکہ اکثر دیکھا یہ جاتا ہے کہ اسٹوڈنٹ جتنے بھی ہیں نا ان کے پاس تو سب سے پہلے جو ہے فیسلٹیز موجود نہیں ہوتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ایسے بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں جہاں جیسے کہ آپ مردان سے ہوں تو کافی بیک ورڈ ایریا ہے باقی جو سٹیز ہے اس کی نسبت. تو آپ کو کیا کیا مشکلات؟ دیکھیں مشکلات تو ہر چیز میں ہوتی ہے، چاہے جو مرضی کام ہو. اگر آپ نے CSS بھی پاس کرنا ہے تو آپ نے ایگزام دینے ہوں گے، میڈیکلز وغیرہ ہوں گے، تو وہ ظاہر سی بات ہے ایک مرحلہ ہے، اس سے گزرنا پڑتا ہے. تو سب سے پہلے تو یہ کہ اگر ایز اے اسٹوڈنٹ دیکھا جائے تو آپ لوگ تب تک پروڈکشن ہاؤس یا اپنا سیٹ اپ کھولنے کی نہ سوچو جب تک آپ کے پاس کچھ ایکسپیرینس نہ ہو. آپ کے پاس اتنا ایکسپیرینس ہونا چاہیے کہ بھئی اگر آپ کے پاس اگر ایڈیٹر کام چھوڑ جائے تو آپ کو ایڈیٹنگ آنی چاہیے تاکہ آپ اپنے کام کو روکو نا. ٹھیک ہے، اگر آپ کو آپ سے اینکر کوئی چلا جاتا ہے تو آپ کو پھر اینکرنگ آنی چاہیے، ہر چیز پہ آپ کی گرفت ہو. تو یہ کہ اگر میری بات کی جائے تو میں نے تو سیکنڈ ایئر کے ساتھ ساتھ انٹرنشپس وغیرہ کر لی تھی، ایڈیٹنگ وغیرہ سیکھ لی تھی ہر چیز. تو ابھی تو الحمدللہ اگر کوئی بندہ کہتا بھی ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ مزید نہیں چلنا تو میں اسے اسی ٹائم کہتا ہوں کہ یار جب سے آپ کا دل ہے اپنا ہو. مطلب سارے اسکلز آپ کو آتے ہیں، مطلب کوئی اگر چلا بھی جائے آپ خود نہ بھی آتے ہوں تو اس کو سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں میں. بہترین. تو چلو لاسٹ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے وقت دیا اور وقت اپنا نکال کے یہاں پہ آئے، تشریف لائے. بہت شکریہ. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے عمیر جن کا تعلق مردان سے ہے. ہم نے ان سے جانا کہ صحافت میں آپ کا دلچسپی کب پیدا ہوئی اور آپ نے اب تک کیا کیا کام سر انجام دیے اور آگے کیا کرنا چاہتے ہو. ملتے ہیں اگلے پروگرام کے لیے، تب تک اللہ حافظ.